بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ جو ریٹائرڈ فوجی افسروں کے گروپ کی طرف سے ایک بڑی منظم کمپین چلائی جا رہی ہے جمہوریت کے خلاف، اس نظام کے خلاف اور عمران خان کے حق میں، یہ کیا رنگ لائے گی اور اس کا پوٹینشیل کتنا ہے اور اسے کہاں سے پشت پناہی حاصل ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے دو تین اور موضوعات ہیں چھوٹے چھوٹے۔ یہ جو امریکہ کی سازش ہوئی ہے اس حکومت کو گرانے کے لیے، عمران حکومت کو گرانے کے لیے، اس کی دھجیاں تو ہر طرح سے بکھر چکی ہیں، اور خود پرسوں عمران خان نے جب یہ کہا کہ امریکی مراسلہ ایک حقیقت ہے، تو گویا کہ وہ دوسرے لفظوں میں یہ مان رہا تھا کہ سازش نہیں ہوئی بلکہ مراسلہ آیا تھا، اور مراسلے میں دھمکی تھی اور تکبر تھا۔ ظاہر ہے وہ گول مول لفظوں میں اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ سازش واقعتاً نہیں تھی، لیکن وہ اس نظریے کو لے کر چلتا رہے گا کیونکہ اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، یا پھر وہ الیکشن کمیشن کے خلاف اپنی مہم تیز کرے گا اور اس میں ریٹائرڈ فوجیوں کے گروپ کو بھی استعمال کیا جائے گا۔ لیکن اس سلسلے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے ایک بہت بڑے صحافی اور دانشور ہیں نوم چومسکی، جن کی وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ امریکی استعمار کے خلاف، امریکہ کی سامراجی پالیسیوں کے خلاف اور دوسرے ملکوں میں امریکہ کی مداخلت اور سازشوں کے خلاف سب سے بڑے ناقد کے طور پر وہ پہچانے جاتے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کی ہزاروں تحریریں، مضامین موجود ہیں جو امریکہ کے اخبارات میں چھپتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں سے دوسرے دنیا بھر کے اخبارات ان کو نقل کرتے ہیں، اور انہیں امریکی ریاستی پالیسیوں کا سب سے بڑا نقاد اور ناقد مانا جاتا ہے، اور بڑے وہ سخت الفاظ میں اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ امریکہ کسی بھی دوسرے ملک، مسلمان ملک ہو یا افریقی ملک ہو یا لاطینی امریکہ کا کوئی ملک ہو، ان کے معاملات میں مداخلت کرے۔ تو کل نوم چومسکی نے جو بیان دیا ہے اس میں کہا ہے کہ عمران حکومت کے خلاف امریکہ کی کسی سازش کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں بغاوت کا لفظ استعمال کیا۔ بغاوت اور سازش ایک ہی چیز ہے، یعنی امریکہ کے حکم پر یا امریکہ کی سازش سے پاکستان میں عمران حکومت کے خلاف کوئی کو ہوا ہے۔ انہوں نے اس کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ کم سے کم اس معاملے میں امریکہ کو ملوث نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ نوم چومسکی کی اس تردید کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے بیانیہ کو آگے بڑھانا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ نوم چومسکی کی شہرت وہ اس طرح کی ہے کہ وہ امریکہ کا اسٹیبلشمنٹ کا آدمی نہیں ہے، بلکہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا دشمن، امریکہ کی دفاعی پالیسیوں کا سب سے بڑا مخالف اسے کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ سازش نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ سازش واقعتاً نہیں ہوئی، اور سازش کی تھیوری میں 1% بھی سچائی نہیں ہے۔ امریکہ کا دباؤ ہو سکتا ہے۔ اس مراسلے میں امریکہ نے انتباہ کیا تھا کہ روس کے ساتھ تعلقات نہ رکھے جائیں، اور یہ ایسا ہی انتباہ اس نے بھارت کو بھی کیا تھا، اور بھارت کو صاف الفاظ میں سخت قسم کے الفاظ میں یہ تنبیہ کی تھی کہ وہ روس سے تیل کی خریداری کرنے سے باز رہے۔ تو بھارت نے بھی اس دباؤ کو مسترد کر دیا۔ جس طرح کی یہ مداخلت بھارت کے ساتھ ہوئی، اسی طرح کی مداخلت پاکستان کے ساتھ بھی ہوئی کہ روس کے معاملے میں۔ اور لیکن یہ کہ پاکستان کی حکومت کا تختہ الٹ دو، یہ سازش یہ تھیوری بالکل بے بنیاد ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ اس کا مطلب تو پھر یہ نکلتا ہے کہ امریکہ نے پاکستانی فوج اور عدلیہ کو حکم دیا کہ عمران کا تختہ الٹو، اپوزیشن کو کہا کہ تم تحریک عدم اعتماد لاؤ، فوج سے کہا کہ وہ اسے کامیاب کرائے، اور عدلیہ سے کہا کہ وہ سہولت کاری کرے۔ یہ کیا مذہب خیز اور قسم کی حماقت خیز بیان ہے۔ یہ اسی طرح کا جھوٹ ہے جس طرح کا جھوٹ عمران خان بار بار بول رہا ہے کہ عدلیہ رات کو 12 بجے کیوں کھلی۔ بھی عدلیہ رات کو 12 بجے اس لیے کھلی کہ عدلیہ کا صاف آرڈر تھا، سپریم کورٹ کا واضح اور دو ٹوک آرڈر تھا کہ اس تاریخ کو تحریک عدم اعتماد کی کارروائی جہاں سے ختم ہوئی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کی جائے، اور اس تاریخ کو گنتی کا عمل مکمل کیا جائے۔ پھر تحریک چاہے پاس ہو چاہے ناکام ہو، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ ہمارا سروکار یہ ہے کہ جو آئینی تقاضا ہے جو اسپیکر نے پورا نہیں کیا، اس کو مکمل کیا جائے۔ اور جب رات کے 12 بجنے کے وقت ہونے والا تھا اور کوئی آثار نہیں تھے، بلکہ یہ خبریں آ رہی تھی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے ملتوی کر دیا جائے گا اور اسے توسیع دے دی جائے گی، تب پھر سپریم کورٹ نے یہ عدالت کھولنے کا حکم دیا تاکہ وہ اس حکم پر عمل کرائے جو اس نے کئی دن پہلے دیا تھا۔ اور یہ صورتحال ہے۔
تو اب نوم چمسکی کے بیان کے بعد تحریک انصاف کی جو لٹیا ہے وہ اس طرح ڈوب گئی ہے کہ اب ان کو سمجھانا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ کیا کریں گے۔ اور دوسرا ایک چھوٹا سا معاملہ مولانا طارق جمیل کا کہ انہوں نے وہ مذاق کرنے والے تو مذاق کرتے ہیں کہ ان کا سافٹ ویئر بدل گیا ہے، یعنی ان کو کہیں اور سے آرڈر آتا تھا تو یہ عمران خان کو خلیفہ وقت، وقت کا امام اور وقت کا ولی اور وقت کا پتہ نہیں کیا کچھ ثابت کرنے کے لیے تقریریں کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ ریاست مدینہ بن رہی ہے، اس لیے اجڑا ہوا چمن ملا ہے، بیچارہ کہاں تک سنوارے گا، اور یہ تو سلف صالحین کا نمونہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اس مولوی طارق جمیل صاحب کا بیان آیا کہ توشہ خانے میں جو عمران خان نے چوری کر کے تحفے سارے بیچ کھائے ہیں، تو اس بارے میں انہوں نے بیان دیا کہ ریاست مدینہ میں توشہ خانے سے کوئی تحفہ ریاست کا والی نہیں لے جا سکتا، یہ بیت المال کی امانت ہوتے ہیں۔ تو اس پر پھر لوگوں نے مذاق بنایا کہ مولوی صاحب کا سافٹ ویئر بدل دیا گیا ہے۔ جو بھی ہے، مولوی صاحب اگر جہاں تک آئے ہیں تو مولوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ذرا اس بارے میں بھی ارشاد کر دیں کہ بڑے بڑے مجمع لگا کر ان میں قوم کی بچیوں کو بیہودہ لباس کے اندر بیہودہ ڈانس کرانا کیا ریاست مدینہ میں جائز ہے؟ کیا اس کا ریاست مدینہ سے کوئی تال میل ہے؟ اور پھر ان جلسے جلوسوں میں لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، میرے پاس بھی آئی ہیں، اور وہ ایسی ویڈیوز ہیں کہ ان کو میں کاپی بھی نہیں کر سکتا اپنے اس پروگرام میں، جن میں کسی کے کپڑے نوچے جا رہے ہیں، ایک لڑکی کو تقریباً آدھے لباس سے محروم کر دیا گیا، ان کے ساتھ طرح طرح کی بیہودہ حرکات کی گئیں، وہ روتی ہوئی پائی گئیں اور پھر شکوہ کرتی ہوئی پائی گئیں کہ ایسی بدتمیزی ہم نے کبھی دیکھی نہیں۔ تو یہ جو جس کلچر کی یہ عمران خان نے بنیاد رکھی ہے، کیا اس کا ریاست مدینہ سے تعلق ہے؟ مولوی طارق جمیل صاحب کو اس بارے میں بھی وضاحت کرنی چاہیے، اور اس بارے میں بھی ان کو بیان دینا چاہیے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جس طرح کی پوسٹیں کر رہا ہے اور جس طرح کی ننگی گالیاں آرمی چیف سے لے کر چیف جسٹس تک اور زرداری سے لے کر نواز شہباز شریف تک ہر ایک مخالف کو ایسی ایسی ننگی اریاں اور شرمناک قسم کی گالیاں جن کا آپ حوالہ بھی نہیں دے سکتے، یہ کلچر جو عمران خان نے رکھا ہے، یہ عمران خان کی کس اخلاقیاتی یا روحانیاتی پہلو کی ترجمانی کرتا ہے، یہ بھی مولوی صاحب بتا دیں۔ اور صرف مولوی طارق جمیل ہی نہیں بلکہ دو چار اور مولوی بھی جو عمران خان کو وقت کا ولی، فرشتہ اور پتہ نہیں کیا کچھ ثابت کرنا چاہتے تھے، وہ ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ بھی ذرا پوزیشن واضح فرمائیں۔ اور اس بارے میں بھی یہ جو ایک مہم چلائی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، کہ اگر اس دور میں کوئی نبی ہوتا تو عمران خان ہوتا۔ یہ تحریک انصاف والے بڑی تیزی سے پوسٹیں کر رہے ہیں، اور اس کو ان پوسٹوں پر توہین مذہب کی شق لاگو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ میں حکومت وقت سے بھی پوچھتا ہوں اور پیمرا سے بھی پوچھتا ہوں۔ ایک تو اصولی بات ہے، وہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نبوت ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نبی اور رحمت اللہ عالمین اور سید الانبیاء بنا کر بھیجا، یہ تو اصولی بات ہو گئی۔ اور عملی بات یہ ہے کہ نبی کیا ہوتا ہے، یہ ان کو تحریک انصاف والوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کہ میں اس بحث کی طرف نہیں آ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نبی ہونے کا مطلب انہیں نہیں پتہ کہ نبی وہ ہوتا ہے جو پیدائش سے لے کر آخر تک معصوم ہوتا ہے، یعنی نبوت اس پر چاہے 30 سال کی عمر میں نازل ہو، چاہے وہ 40 سال کی عمر میں نازل ہو، چاہے اس سے پہلے ہو، کسی بھی عمر میں نازل ہو، اس کی عمر کا جو باقی حصہ ہوتا ہے نبوت سے پہلے کا، وہ بھی پاک صاف ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بچے تھے تو انہوں نے بت خانے میں جا کر بتوں کی گردنیں کلہاڑی سے توڑ دی تھی، وہ شرک سے پاک تھے، کیونکہ انہیں نبی بننا تھا۔ اللہ تعالیٰ جس آدمی کو نبی بنانا چاہتا ہے اس کو بچپن سے ہی معصوم رکھتا ہے، شریعت اس پر چاہے کسی بھی عمر میں نازل ہو، وہ اپنی جگہ پر اپنی ذات کی حد تک پابند شریعت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکام کا پابند ہوتا ہے، توحید کا قائل ہوتا ہے، اس سے کسی قسم کا گناہ یا معصیت سرزد نہیں ہو سکتی۔ اور عمران خان کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے کہ یہ اب تک کس طرح کے کارناموں میں ملوث رہا ہے، اتنا سیاہ باب اس کی زندگی کا ہے کہ میرا خیال ہے دنیا میں بہت کم لوگ ہوں گے جو عمران خان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، چند ہفتے پہلے پی ٹی آئی کے ایک باغی رکن نے بتایا تھا
کہ وزیر اعظم ہاؤس کے چوتھے فلور میں جو کچھ ہوتا ہے وہ میں بتا نہیں سکتا، اور عمران خان ان میں خود بذات خود شریک ہوتا ہے۔ مولوی طارق جمیل صاحب کہا کرتے تھے کہ نہیں، یہ توبہ طائب ہو گیا۔ چلیے مولوی صاحب کی بات مان لیتے ہیں، اگر یہ توبہ طائب ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ توبہ طائب ہونے سے پہلے اس کی زندگی فسق و فجور، گناہ و عصیاں، ہر طرح کی بدکرداریوں اور سیاہ کاریوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو ان کمبختوں کو، ان بدبختوں کو، ان گستاخوں کو کوئی یہ بتائے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی پوری زندگی میں معصوم ہوتا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ اس پر وحی کا سلسلہ کب شروع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اگر دوں تو وہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کی شان بیان کر سکوں، لیکن وہ بچپن سے ہی صادق و امین تھے، فرشتہ صفت تھے، معصوم سراپا معصوم تھے، اور عربستان میں کسی ایسے نوجوان کی مثال نہیں دی جا سکتی جو اپنی پاکیزگی میں، سیرت اور کردار کی پاکیزگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشر شیر بھی ہو۔ اتنی زبردست ہستی، اور ان پر نبوت نازل ہوئی تھی 40 برس کی عمر میں۔ 40 برس سے پہلے کا جو عرصہ تھا وہ نبوت ان پر نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ معصوم تھے، کیونکہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کر لیا تھا کہ اس ہستی کو میں نے آخری نبی بنانا ہے۔ تو یہ باریک باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں، جن پر ہم تفصیل سے جائیں گے تو وہ بات کدھر سے کدھر نکل جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ایسے لوگ ہیں، یعنی یہ جو بات ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اور یہ اس کے باوجود یہ چلا رہے ہیں کہ اگر نبی ہوتا تو عمران خان ہوتا، اور ایک دو بدبختوں نے تو اپنی کار کے پیچھے عمران خان کا نام لکھ کر اس کے ساتھ وہ کلمہ لکھا ہے جو صرف سید الانبیاء سے مخصوص ہے، اور کسی کے علاوہ کسی کے بارے میں وہ فقرہ لکھا ہی نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کمبختوں نے وہ بھی لکھا، اور اس پر بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ چلیے یہ بات چھوڑیے، بات ہو رہی تھی ایکس سروس مین سوسائٹی کی۔ تو اس کی جو خطرناک اور زہریلی مہم ہے، اس کا نوٹس اعلیٰ سطح پر لیا گیا ہے، اور کچھ ان کا زہر جو ہے کم ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں کچھ مزید سختی ان پر ہوگی۔ تو میں یہ بتا دوں کہ ایکس سروس مین سوسائٹی پوری پاک فوج کی ریٹائرڈ افسروں کی ترجمانی نہیں کرتی، اس میں 100 کے قریب لوگ ہیں جو زیادہ سرگرم ہیں، اور ان کا جو میجر عادل ترجمان تھا، جو ان کا یعنی کھڑپینچ بنا ہوا تھا، وہ اس کو وطن سے اتنی محبت ہے کہ وہ پاکستان سے ہی بھاگ گیا، برطانیہ پہنچ گیا۔ یعنی اس کی جرت اور بہادری کی حالت یہ ہے کہ وہ بھاگ کر پاکستان سے انقلاب لانے کا علمبردار، وہ پاکستان سے فرار ہوا اور برطانیہ چلا گیا، کیونکہ اس کا نام ای سی ایل میں نہیں تھا، وہ آرام سے چلا گیا، کسی نے اسے روکا بھی نہیں۔ لیکن اس کے اس بھاگنے کو فرار نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے، حالانکہ اس پر کوئی مقدمہ ابھی بنا نہیں تھا۔ کسی پر مقدمہ ناجائز بناؤ، وہ ملک سے باہر چلا جائے تو ہم اس کو جواز دیتے ہیں کہ ہاں وہ بامر مجبوری اس ملک سے نکل گیا، اور جب حالات سازگار ہوں گے، مقدمہ ختم ہوگا تو وہ آ جائے گا۔ اس کو آپ قانونی طور پر اس کی مفرور کہیں، جو مرضی کہیں، لیکن اخلاقی طور پر اس کا جواز موجود ہے کہ آزمائش کے وقت ایک جگہ سے آپ دوسری جگہ نقل مکانی، ہجرت، فرار کر سکتے ہیں۔ لیکن اس پر بدبخت پر تو کوئی مقدمہ بنا بھی نہیں تھا، اور یہ برطانیہ بھاگ گیا۔ اور ان میں ایک کھڑپینچ وہ ہے جس کا نام بہت زیادہ آتا ہے، وہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوا، اس کو نواز شریف نے کوئی چیف نہیں بنایا تھا، اس لیے اس کو جمہوریت پر بہت غصہ ہے، تو اس کا نام بھی آتا ہے۔ لیکن اس کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ وہ عمران خان کے معاون خصوصی زلفی بخاری کا ملازم ہے۔ اگر وہ عمران خان کے حق میں یہ جمہوریت کے خلاف باتیں نہیں کرے گا تو اسے خطرہ ہے کہ زلفی بخاری اسے نوکری سے کک آؤٹ نہ کر دے، چنانچہ وہ مجبور ہے۔ اسی طرح کے باقی لوگ ہیں۔ یہ پاکستانی فوج کی ریٹائرڈ افسروں اور جوانوں کی تعداد کئی لاکھ ہے۔ جو ایکس سروس مین سوسائٹی ہے، ان میں صرف 100 کے قریب لوگ ہیں جو سرگرم ہیں، جو کبھی اپنی ویڈیو بنا کر بھیجتے ہیں، اور یہ مہم چلانے کے ساتھ ساتھ جمہوریت اور پاکستان اور آئین کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، فوج کے خلاف ایک مہم جو ان کی طرف سے چل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ مہم بھی چل رہی ہے کہ پاکستانی فوج کی اکثریت انہی خیالات کی حامی۔ ایسا نہیں ہے، پاکستانی فوج کی اکثریت کے خیالات ماضی کے مقابلے میں بہت مختلف ہیں۔ ماضی کی مثال جب ہم دیتے ہیں تو اس کا مطلب فوج کا موجودہ ادارہ ہم اسے نہیں مانتے، اس لیے کہ جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو پاکستان آزاد ہوا، تو اس وقت جو ہمیں فوج ورثے میں ملی تھی وہ انگریز کی بنائی ہوئی تھی، اور انگریز نے جو نظریات ان کے ذہنوں میں پختہ کیے تھے وہی نظریات ان کے بھی تھے، وہی سوچ ان کی بھی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا ایوب خان کا زمانہ کیسا تھا، جب ایوب خان نے معاشرہ لگایا
تو ایوب خان اور ان کے تمام ساتھی پاکستانی عوام کو بلڈی سویلین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ظاہر ہے یہ اس وقت کے لوگوں کی سوچ تھی، اس کے بعد کے لوگوں کی سوچ یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کے لوگ، چاہے وہ مشرف کے زمانے میں ہوں چاہے ضیاء الحق کے زمانے میں، اکثریت فوج کی یہ تھی کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستانی قوم کی حفاظت اور دفاع کے لیے ہم سینہ سپر ہیں، اور وہ پاکستانی عوام کو اپنا بھائی سمجھتے تھے۔ لیکن وہ جو ماضی کی ایک وراثت چلی آ رہی تھی وہ ختم نہیں ہوئی، یعنی کچھ لوگ بدستور پرانی سوچ کے تھے کہ یہ بلڈی سویلینز ہیں، اور یہ لوگ تھوڑے تھے۔ مشرف کے دور میں بدقسمتی سے یہی لوگ آگے آئے جو پاکستانی عوام سے نفرت کرتے تھے۔ خود پرویز مشرف کو پاکستانی عوام سے نفرت تھی، اس نے پاکستانیوں کو بیچا، پاکستانیوں کی لاشیں گرائیں، امریکہ سے کہہ کر پاکستان پر بمباریاں کروائیں۔ وہ پاکستانیوں سے اور پاکستان سے اتنی زیادہ نفرت کرتا تھا۔ وہ آرمی چیف تھا، لیکن وہ اپنے وقت کا تھا۔ اس کے بعد کی صورتحال مختلف ہوتی گئی، مختلف قسم کے کردار، مختلف قسم کی سوچ کے حامی رہے ہیں، اور یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ مثلاً ضیاء الحق جو تھا وہ جمہوریت اور انسانی حقوق کا بہت بڑا دشمن تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ضیاء الحق کے فوراً بعد مرزا اسلم بیگ آئے، وہ جمہوریت اور انسانی حقوق کے حامی تھے، اور ان کا جو ریکارڈ ہے وہ ماضی کے مقابلے میں بہت بہتر تھا، اگرچہ سیاست میں مداخلت انہوں نے بھی کی، اسلم بیگ صاحب نے بھی کی، لیکن وہ اس سطح کی نہیں تھی۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے جو مداخلت کی وہ جائز تھی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو حجم تھا، جو اس کی شدت تھی، انٹینسٹی تھی، وہ ضیاء الحق کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ اور پھر اسلم بیگ کے بعد مختلف قسم کے لوگ آئے، جیسے جنرل عبدالحمید کاکڑ، ان کو مارشل لا لگانے کا موقع ملا لیکن انہوں نے نہیں لگایا۔ لیکن ان سے پہلے آصف نواز تھے، وہ مارشل لا کی منظوری امریکہ سے لے کر آئے، اور پاکستان میں مارشل لا لگا کر ان کا ارادہ تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کی پھر اچانک وفات ہو گئی۔ اسی طرح مختلف قسم کے مختلف سوچ رکھنے والے لوگ آتے رہے اوپر کی سطح پر بھی۔ چنانچہ یہ کہنا کہ ساری فوج یعنی انہی خیالات کی حامی ہے جو یہ ایکس سروس مین سوسائٹی پیش کر رہی ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور اب ماضی کے مقابلے میں پاکستانی فوج کی اکثریت کا ذہن جو ہے وہ جمہوریت کے بارے میں بہت واضح ہے، اور یہ جمہوریت کا ارتقاء ہے، حالات کا ارتقاء ہے، پاکستان کے سماجی اور سیاسی کلچر کا ارتقاء ہے کہ فوج نے پہلی بار ببانگ دہل یہ اعلان کیا کہ ہم غیر سیاسی ہیں، ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، اور ISPR نے یہ بات ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کہی، اور خود جنرل باجوہ نے بھی جو تقریریں کی اور خیالات ظاہر کیے، ان میں یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کے حالات پر کنسرن انہوں نے ظاہر کیا، مختلف لوگوں کے بارے میں اپنی رائے بھی دی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہم غیر سیاسی ہونے کے عہد پر پابند ہیں، کاربند رہیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی پازیٹیو تبدیلی ہے جس پر پاکستانی فوج کی موجودہ قیادت کی تعریف کی جانی چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ تو دنیا کی ہر فوج غیر سیاسی ہوتی ہے، پاکستان کی فوج اگر غیر سیاسی ہو گئی تو اس میں تعریف کی کیا بات ہے؟ تو جناب تعریف کی بات ہے، کیونکہ پاکستان کا ایک 72 سالہ کلچر تبدیل کرنے کا صحرا اگر جنرل باجوہ صاحب کے سر پر سج گیا ہے تو یہ بات قابل تعریف ہے۔ اور پھر یہ اس بات کا بھی انڈائریکٹ انہوں نے بین السطور یہ اعتراف کیا کہ 1918 میں جو ان سے غلطی ہوئی ہائبرڈ نظام لانے کی، وہ اس کا انہوں نے اعتراف کر لیا، اور اسی اعتراف کے نتیجے میں یہ حالات کا ارتقاء ہوا۔ تو اب یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ رام نکلتا ہے، وہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ کوئی ہندو بھائی اگر اسلام قبول کر لے تو اس کے مسلمان ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کسی کو اس کے ایمان پر شبہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا ماضی، اس کی عادات، اس کا کردار وہ رفتہ رفتہ پوری طرح مسلمانوں کے مشابہ ہوتا ہے، اور کچھ نہ کچھ عادتیں وقت کے ساتھ جاتی ہیں، اور اسی کی بنیاد پر یہ محاورہ بنا کہ رام نکلتا ہے، یعنی وہ مسلمان ہونے کے باوجود اگر اسے چوٹ لگ جائے تو وہ ہے رام کہہ کر چوٹ والی جگہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ تو لیکن یہ بات کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بالکل اوپر سے نیچے تک اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح کے دوسرے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کے اداروں میں جو سوچ انگریز کے زمانے میں تھی وہ پھر ضیاء الحق کے زمانے تک میں نہیں رہی، بدل گئی، اور جو ضیاء الحق کے زمانے میں تھی وہ پھر مشرف کے زمانے میں کچھ بدل گئی، پھر مشرف کے بعد کا زمانہ آیا، اس میں مزید تبدیلی آئی، اور اب جو موجودہ قیادت ہے
اس کے دور میں اس سوچ کا بڑی حد تک صفایا ہو گیا ہے، جس کو ہم آئین دشمن، جمہوریت دشمن، انسانی حقوق دشمن اور پارلیمنٹ دشمن کا خطاب دیتے رہے ہیں۔ اور ظاہر ان خطابات دینے پر فوج ناراض بھی ہوتی ہے کہ یہ ہم پر بڑی سخت الفاظ میں تنقید ہے، لیکن یہ ماضی کا کردار تھا۔ ماضی کے کردار پر اگر ہم یہ کہیں کہ جنرل نیازی بھگوڑا تھا، مفرور تھا، سازشی تھا، اس نے سازش کے تحت اور بزدلی کے تحت مشرقی پاکستان بھارت کے حوالے کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنرل نیازی کے کردار کی بات ہو رہی ہے، ادارے کے کردار کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ بات آن دی ریکارڈ ہے کہ جب جنرل نیازی نے ہتھیار ڈالے تو ہتھیار ڈالنے والے فوجیوں میں بے شمار لوگ تھے جو رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتے تھے، ہم لڑنا چاہتے تھے۔ تو ایک آدمی یا ایک کمان کی سوچ پاکستان کی اس وقت کے جوانوں کی سوچ سے مختلف تھی، تو الزام مشرقی پاکستان میں موجود تمام فوج پر نہیں آئے گا، بلکہ جنرل نیازی اور ان کے کچھ ساتھیوں پر آئے گا، جنہوں نے پوری 90,000 یا 60,000 جتنے بھی فوجی تھے ان کو ایک ایسے کام پر مجبور کیا جس سے پاکستان کی رسوائی ہوئی اور پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ سوچ بدل رہی ہے، اور جو غیر جمہوری، میں اس سوچ کو غیر جمہوری نہیں کہتا، میں اس سوچ کو پاکستان کی دشمن سوچ کہتا ہوں۔ یہ پاکستان کی دشمن سوچ رکھنے والے کچھ ریٹائرڈ ملازمین، یہ ایک تعداد ہے، یہ ان کی آخری، جس طرح شمع بجھنے سے پہلے آخری مرتبہ بھڑکتی ہے شعلہ، اس کا تیز ہو جاتا ہے اور پھر وہ بجھ جاتا ہے، تو یہ جو ریٹائرڈ سروس مین ہیں، یہ ان میں اکثریت، یہ سارے کے سارے تقریباً لوگ جو نمایاں ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، جو اس مہم میں شریک ہے، ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ سارے کے سارے وہ ہیں جنہوں نے مشرف کے دور میں کرپشن کے ڈنکے بجائے اور اتنی بڑی جائیدادیں بنا لیں کہ ان کی 70 پشتیں بغیر کچھ کمائے کھا سکتی ہیں، اتنی بڑی کرپشن کی ہے۔ اب یہ بدقسمتی، یہ حالات کی مجبوری ہے، مسلط ہے کہ ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنا آسان نہیں ہے، جیسا کہ شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم ہوتے ہوئے کوئٹہ میں تقریر کی اور لاپتہ لوگوں کے ورثاء سے ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ کچھ مجبوریاں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ مجبوریاں، کچھ رکاوٹیں ہیں۔ یہ کلچر پاکستان کی عسکری قیادت بدل رہی ہے، اس کو آئین کے مطابق لا رہی ہے، ان کی تعریف کی جانی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، ان پر تنقید سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کو اس سمت میں لے جانے کی کوشش ہے جس کا تعین حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ تو ناظرین، وہ آخری بات یہ ہے، اس پر میں اگلے ولاگ میں تفصیل سے بات کروں گا کہ عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوگا، اس کے بجائے ان کی مہم کا زور ہوگا الیکشن کمیشنر پر دباؤ اور جنرل باجوہ پر دباؤ کہ وہ استعفیٰ دیں، اور یہ دونوں مہمات ان کی بڑی بری طرح ناکامی سے دوچار ہونے والی ہیں۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ اگلے ولاگ میں عرض کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔